ایک زوردار آواز پر آئرہ کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی تھی۔ ایک پل کے لیے تو آئرہ کو اپنا وجود زلزلوں کی زد میں آتا ہوا محسوس ہوا۔ دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ آئرہ کو اپنے وجود میں کپ کپی سی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 2-3 بار پلکیں جھپکا کر اس نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ تو پھر یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھی تھی، اور اٹھ کر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ آواز کیسی تھی۔ کمرے کی دیوار پر لگی اس بڑی سی کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے تھے اور باہر سے سرد ہوا پوری طاقت کے ساتھ اندر آ کر آئرہ کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ آئرہ کو اپنی رگوں میں لہو جمتا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے کی فضا ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر لیٹنے کی وجہ سے آئرہ کو اپنا وجود اکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ سن پڑتے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسلتے وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور کھلی کھڑکی سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ دور تک تابڑ توڑ بارشیں برستی دکھائی دے رہی تھی۔ آسمان سے لے کر زمین تک گویا پانی کی ایک چادر سی تنی ہوئی تھی۔ دسمبر کی اس یخ بستہ رات میں برستی بارش کا ایک ہی مطلب تھا، سردی کی شدت میں اضافہ، اور یہ اضافہ آئرہ کو اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں بازوؤں کو اپنی گرد لپیٹ کر اس نے سردی کی شدت کو کم کرنا چاہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پٹ بند کرنے لگی، اور عین اسی لمحے آسمان پر پوری قوت سے بجلی کڑکی تھی۔ سارا ماحول ایک لمحے کے لیے روشن ہوا۔ آئرہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور بادل ایک دفعہ پھر پوری قوت سے گرجے تھے۔ آئرہ کو یاد تھا اپنی 19 سالہ زندگی میں آج یہ پہلا موقع نہ تھا کہ بادلوں کی گھن گرج اور برستی بارش سے اسے خوف محسوس ہوا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے موسم سے گھبرا جایا کرتی تھی، اور آج تو اس کے خوف اور گھبراہٹ کی ایک بہت بڑی وجہ بھی تھی۔ لرزتے وجود پر قابو پاتے آئرہ نے پلٹ کر ایک نگاہ اس نیم تاریک کمرے پر ڈالی، جس کے بیچوں بیچ رکھے اس شاندار بیڈ کے اوپر اذلان شاہ گہری نیند سو رہا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ ذلت کا احساس ایک دفعہ پھر پوری قوت سے اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ شاید وہ وہیں کھڑی ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اگر اسے برستی بارش اور جسم کو چیرتی ٹھنڈ اپنا احساس نہ دلاتی۔ تیزی سے کھڑکی بند کرتی وہ واپس پلٹی تھی۔ دل ابھی تک زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کیا کروں؟ اس نے ایک نظر کمرے کی بےداغ فرش پر ڈالی، جہاں پاؤں رکھتے ہوئے بھی اسے اپنے پیروں بھی سنسناہٹ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فرش پر سونا تو اب ناممکن تھا۔ آئرہ نے ایک بے بسی سے بستر کی سمت دیکھا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کونے پر کروٹ بدلے سو رہا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک فیصلہ لینا پڑا، اور تبے قدموں چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے تک وہ یوں ہی بیٹھ کر خاموشی سے سوچتی رہی، اور تبھی ایک دفعہ پھر پوری قوت سے بادل گرجے۔ آئرہ کو اس کی گرج اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے بیڈ کے اوپر لیٹ چکی تھی۔ تکیے میں منہ چھپاتے اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ چند گھڑیاں یوں ہی گزری۔ باہر برستی بارش کی رفتار میں اضافہ ہو چکا تھا، اور اسی رفتار سے اب بادل بھی گرج رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ آسمان آج اپنا سارا پانی زمین پر انڈیل دینا چاہتا ہو۔ آئرہ کی سیاہ چھیل جیسی آنکھوں میں نیند جمع ہونے لگی اور ہاتھوں پیروں میں ٹھنڈ اترنے لگی۔ اسے اپنا وجود سن پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے گھٹنے موڑے کہ شاید سردی کی شدت کچھ کم لگے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ کرنا فضول تھا۔ اس کڑاکے کی سردی میں بغیر کسی لحاف یا کمبل کے اس کمرے میں سونا، جہاں ہیٹر بھی آن نہیں تھا، خود کو بیمار کرنے کے مترادف تھا، مگر یہاں پرواہ کس کو تھی؟ آئرہ نے پلکیں جھپکا کر اپنے آنسو اندر ہی اتارے اور گہری سانس لے کر سیدھی ہوئی۔ کمرے کی فضا میں ٹھنڈ بڑھنے لگی۔ آئرہ نے ہلکی سی گردن موڑ کر اپنے سے کچھ فاصلے پر لیٹے اس شخص کو دیکھا، جس کی پشت آئرہ کی طرف تھی۔ اس کی بھاری سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی، اور سوتے ہوئے وہ کیسا لگ رہا ہوگا۔ آئرہ کو پتہ نہ تھا، اور اس نے تو کبھی جاگتے ہوئے بھی اس شخص کو غور سے نہ دیکھا تھا۔ بس لوگوں کی زبان سے ہی سنا تھا کہ وہ بے حد وجیح ہے، اور یہ کہ اگر اذلان شاہ کو اپنی ذات پر گھمنڈ اور فخر ہے تو وہ بے جا نہیں۔ اس کی شخصیت واقعی اسی لائق تھی۔ ایک طرف مسکراہٹ آئرہ کے لبوں پر جم گئی۔ گھمنڈ اور غرور تو صرف ان امیر زادوں کے لیے ہی بچا تھا۔ وہ اپنی شکستہ وجود کو لے کر کہاں جاتے؟ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی تھی، اور اس سردی میں سونا محال تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کمرے سے باہر نکلی تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا وہ سہنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ یہاں صرف ایک کٹ پتلی تھی، جس کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔
اسے وہی کرنا تھا جس کا حکم اسے دیا گیا۔ دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس نے اذلان شاہ کے گرد لپیٹے کمبل کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ کمرے کی بڑھتی ہوئی سردی میں وہ دبیز کمبل اپنے پیروں پر ڈالتے ہی عائرہ کو سکون سا محسوس ہوا۔ وہ جو دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، ذرا سا سکون ملتے ہی اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ دھیرے سے لیٹتے اس نے کمبل کو اپنے آدھے وجود پر لپیٹ لیا اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ گہری نیند میں اترتی چلی گئی، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند کے دوران اس نے اس آتش فشاں جیسے شخص کے اوپر سے کمبل کھینچ کر اپنے اوپر لپیٹ لیا تھا۔ اذلان شاہ جو گہری نیند میں تھا، ٹھنڈا کے بڑھتے ہوئے احساس سے چونک کر جاگا۔ اس کے پیر سرد پڑ رہے تھے اور اس نے اپنے اوپر کمبل کو درست کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ ایک دفعہ پھر حیران رہ گیا۔ اس کے اوپر کمبل تھا ہی نہیں اور وہ بے اختیار پلٹا۔ گہری آنکھوں میں حیرت ابھری، اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں وہ اسے اپنے برابر سوئی ہوئی نظر آئی تھی۔ کمبل اپنے اوپر لپیٹے وہ بے خبری سے سو رہی تھی اور لمبے ریشمی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اذلان شاہ چند ثانیے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر کمبل کا ایک کونا اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی یکدم بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور رہیے مجھ سے۔ بے ترتیب سے جملے اس کے لبوں سے نکلے تھے اور بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور حیرانی ایک ساتھ اتری۔ وہ جو کمبل اپنے اوپر لے کر لیٹنے کی تیاری کر رہا تھا، اس کے الفاظ پر حیران رہ گیا اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ کیا نہ کروں میں؟ صرف اپنا کمبل تم سے واپس لے رہا ہوں۔ اگر تمہیں اتنا ہی خوف محسوس ہوتا ہے مجھ سے تو یہاں بیڈ پر میرے برابر لیٹی کیا کر رہی ہو؟ چلی جاؤ اس کمرے سے، وہ ایک دم سرخ لہجے میں بولا۔ کچی نیند سے جاگنے پر اس کا موڈ شدید خراب ہوا تھا۔ عائرہ کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہوا اور سردی بہت زیادہ ہے۔ میں تو نیچے سو رہی تھی مگر باہر بارش ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا تھا اور سردی بھی، اسی لیے آپ کا کمبل لے لیا۔ اس کی آواز میں شرمندگی ابھری۔ اذلان شاہ کے تیور ذرا ڈھیلے پڑے۔ نیچے فرش پر کیوں سو رہی تھی؟ پہلے تو تمہیں مجھ سے بہت ڈر لگتا تھا، میرے کمرے میں بھی نہیں آتی تھی، اور آج نہ صرف اندر آ گئی بلکہ نیچے فرش پر سونا بھی پسند کر لیا۔ اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی؟ اس نے سیدھا عائرہ کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا۔ عائرہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے لب کچلے جیسے کوئی جواب دینا چاہتی ہو، اور رات کی تاریکی کمرے میں عجیب سا فسوں پیدا کر رہی تھی، اور دونوں کے درمیان فاصلہ کم تھا، اور ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ایسے کسی فاصلے کو نہیں مانتا تھا۔ عائرہ کی ہتھیلیاں سرد پڑنے لگی۔ مجھے اماں جان نے کہا تھا کہ آپ کے کمرے میں جا کر سو جاؤں، میں اسی لیے آ گئی تھی۔ میں ابھی واپس چلی جاتی ہوں۔ اور وہ گھبرا کر بیڈ سے نیچے اترنے لگی جب اذلان شاہ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ مت جاؤ، باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اس وقت کہاں جا کر سوگی؟ اس کی آواز نرم تھی۔ اندھیرے میں بھی عائرہ کو محسوس ہوا کہ اذلان شاہ کی نگاہیں اس کے وجود پر جمی تھی۔ عائرہ کو اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حویلی میں نہ تو کمبلوں کی کمی ہے اور نہ ہی بستروں کی۔ ایسے میں اتنے سرد موسم میں آئندہ نیچے سونے کی غلطی مت کرنا، بیمار ہو جاؤ گی، وہ ایک دفعہ پھر مہربان لہجے میں بولا تھا۔ عائرہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے اور اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اذلان شاہ نے حیرت سے اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، اور چند لمحے وہ یوں ہی اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر دھیرے سے وہ اس کے قریب ہوا۔ عائرہ کو اس کی سانسیں اپنی گردن اور چہرے سے ٹکراتے ہوئی محسوس ہوئی۔ رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم اس گھر میں آئے ہوئے 3 روز ہو چکے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تم نے کیوں کیا؟ تو مجھے کیوں نہیں بتاتی؟ اذلان شاہ کا اشارہ 3 روز پہلے ہونے والے اس نکاح کی جانب تھا۔ عائرہ کی آنکھوں میں خوف پھیلا۔ ایک مانوس سا چہرہ اس کی نگاہوں کے آگے لہرایا اور کئی الفاظ اس کے ذہن میں گونج کر رہ گئے۔ خوف سے لہو اس کی رگوں میں جمنے لگا تھا۔ ساتھ بیٹھے اذلان شاہ کی سحر زدہ شخصیت بھی کہیں اندھیرے میں گم ہونے لگی۔ وہ اس کے چہرے پر جھک رہا تھا اور شاید رات کی تاریکی میں وہ اپنے جذبات سے ہارنے لگا تھا۔ اور تبھی عائرہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور وہ بے اختیار ہی پیچھے ہٹا۔ بھوری آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر غصہ ابھرا، مگر وہ ایک جھٹکے سے کمبل اوپر سے ہٹا چکی تھی اور اب بیڈ سے نیچے اتر رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں صرف سردی کی وجہ سے اوپر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں۔ میں جا رہی ہوں، کہیں تو سونے کی جگہ مل ہی جائے گی۔ ٹوٹے پھوٹے جملے کہتی وہ سردی کی شدت سے لرزتے وجود کے ساتھ پلٹ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔
جبکہ اذلان شاہ یوں ہی بیڈ پر خاموش بیٹھا اسے باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ کھلے دروازے کے باہر کھڑی عائرہ نے ایک تائرانہ نگاہ اذلان شاہ کی اس حویلی پر ڈالی۔ ہر کمرہ سناٹے اور اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ رات کے اس آخری پہر ہر کوئی گہری نیند میں تھا۔ عائرہ کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان حویلی والوں کے لیے وہ کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اسے اپنی حیثیت اچھی طرح پتہ تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن تبھی اپنی پشت پر دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ چونک کر پلٹے۔ اذلان شاہ نے تیزی سے باہر نکل کر اسے بازو سے دبوچا۔ مجھے زیادہ سوال جواب کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ عمر دیکھی ہے اپنی، 19 سال کی ہو اور تم، میں 32 سال کا۔ میرے سامنے آئندہ کسی چیز پر اعتراض مت کرنا۔ مرنے کا شوق ہے تو کل صبح حویلی سے باہر جا کر کسی گاڑی کے نیچے آ جانا، لیکن فی الحال اندر چل کر سو۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے انکار سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے کان کے قریب گراتے ہوئے اذلان شاہ نے کہا، اور عائرہ کی رگوں میں دوڑتا لہو منجمد ہو گیا۔ مگر اذلان شاہ نے یہیں پر بس نہیں کی۔ اسے بازو سے دبوچ کر اندر لاتے اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ بیڈ کی دوسری طرف لاتے اذلان شاہ نے اسے بیڈ پر پٹکا۔ ایک آواز نکالے بغیر سو جاؤ، ورنہ برستی بارش میں باہر لان میں کھڑا کر دوں گا۔ ساری رات بادلوں کی گھن گرجتی سنتی رہنا، چبا چبا کر کہتا وہ اسے وارننگ دے رہا تھا۔ عائرہ نے اسے بے یقین نگاہوں سے دیکھا اور اسے دھمکانے کے بعد وہ مطمئن انداز میں پلٹ کر بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا تھا۔ آدھا کمبل اپنے اوپر لپیٹتے اس نے آدھا کمبل عائرہ کے لیے چھوڑ دیا۔ عائرہ کو ذلت کا شدید احساس ہوا اور آنکھوں میں آئے آنسوں کو مسلتے وہ چپ چاپ سکڑ سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ حویلی والوں کے حکم کے خلاف جانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ یہ سزا اسے چند روز پہلے مل چکی تھی اور مزید وہ اپنے وجود کے پرخچے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عائرہ کو اس حویلی میں آئے آج تیسرا روز تھا، اور ان 3 روز میں اس حویلی میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ اس نے سہا تھا، اسے سوچ کر بھی وہ ہنوز کانپ اٹھی۔ سرد راتوں کی تاریکی اور وحشت اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگی، لیکن وہ جانتے بوجھتے یہ سب کچھ سہنے پر مجبور تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کے در و دیوار کے لیے وہ صرف ایک استعمال کی جانے والا کھلونا ہے، مگر وہ یہاں سے باہر جاتی بھی تو کہاں؟ ایسا نہیں تھا کہ اگر حویلی کے اندر اس کی زندگی کانٹوں سے بھری تھی تو باہر اس کے لیے پھولوں کے بستر تھے۔ وہ جانتی تھی کہ باہر جتنی آفات اس کے لیے منہ کھولے کھڑی ہیں، ان حویلی کے در و دیوار نے وقتی طور پر ہی صحیح اسے ان سے بچا لیا تھا۔ وہ 19 سال کی تھی اور 2 کمروں کے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں آنکھ کھلے اور پرورش پانے تک اس نے اپنے والدین کو ہمیشہ غربت سے پریشان نہیں دیکھا۔ والدین کی پریشانی کو اپنی کالی جھیل سے آنکھوں میں سمائے وہ رفتہ رفتہ بڑی ہوتی چلی گئی۔ اس نے 18ویں سال میں قدم رکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ جہاں سے بھی گزرتی ہے ہر کوئی ایک دفعہ ٹھہر کر اسے ضرور دیکھتا تھا۔ کالج میں اس کی خوبصورتی مشہور ہونے لگی تھی۔ اس کا دراز قد، چھیل جیسی گہری کالی آنکھیں اور سیاہ بال جو کمر تک آتے تھے، چمکتے ہوئے دودھیا رنگت اور گھنیری پلکیں لوگوں کی گفتگو کا موضوع بننے لگے۔ وہ اندر ہی اندر چور سے بننے لگی۔ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو ہنستے بولتے اور مستقبل کی پلاننگ کرتے دیکھ کر وہ افسردہ ہو جاتی۔ دوست اس کا کوئی تھا نہیں اور بس صبح کالج جاتی اور واپسی پر خاموشی سے ماں کو کپڑے سیتے دیکھ دیکھ کر ان کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ ہاں، مگر زندگی اتنی آسان رہتی تو شاید کچھ بہتر ہوتا۔ وہ 19ویں سال میں تھی جب مزدوری پر گیا اس کا باپ مردہ حالت میں واپس لوٹا۔ 2 کمروں کے اس مکان میں کوہرام مچ گیا۔ گھر کا واحد سہارا چھن جانے پر وہ عائرہ اور اس کی ماں شدید خوفزدہ تھی۔ خاص طور پر عائرہ باپ کی موت کا صدمہ بھولا تو کچن میں خالی ہوتے برتنوں سے احساس ہوا کہ باپ کی جو مزدوروں سے تھوڑی بہت رقم آئی تھی اب وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ ماں تو ایسے غم سے نڈھال پڑی کہ پھر وہ چارپائی سے اٹھ ہی نہ سکی۔ عائرہ باپ کی یاد میں روتی اور کبھی ماں کی حالت دیکھ دیکھ کر کھلتی۔ اس کی آدھی سے زیادہ رات تکیے میں منہ چھپائے روتے ہوئے گزر جاتی تھی اور پڑھنا اور اعلیٰ ڈگری لینا اس کا واحد خواب تھا، مگر اب لگتا تھا کہ یہ خواب بھی اسے ادھورا ہی چھوڑنا تھا۔ اور جس روز اس کی ماں سریا بیگم کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا، عائرہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ گھر میں ماں کی دوا لانے تک کے پیسے نہ تھے اور اس روز اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے فیصلہ لے لیا تھا، نوکری کرنے کا فیصلہ۔ اگر اعلیٰ تعلیم اس کے نصیب میں نہ تھی تو اسے اس کا خیال چھوڑنا ہی تھا۔ خاموشی سے سادہ کپڑوں میں ملبوس کندھے پر بیگ ڈالتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ نزدیکی اسکول، بینک
हर जगह उसने दरख्वास्त देकर देख ली, मगर अधूरी तालीम के साथ कोई भी उसे अपने पास नौकरी देने पर आमादा न था। शाम तक आयरा की आंखों में आंसू भरने लगे। वो मायूसी की आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। शाम ढलने के करीब थी और टांगें चल चल कर शल हो रही थी। आयरा ने वापसी का इरादा किया। वो इस वक्त शहर के बीचों बीच खड़ी थी और आसपास शहर की महंगी तरीन मार्केट थी, जहाँ से ब्रांडेड जूतों की खरीदारी करने के लिए शहर की एलीट क्लास आया करती थी। आयरा ने पलकें झपकाकर नमी अपने अंदर उतारी और एक गहरी निगाह सड़क के पार के तार में बनी उन दुकानों पर डाली, जिनके अंदर जूतों को भी इस एहतराम से सजाया गया था जैसे वो कोई जिंदा वजूद रखते हुए। आयरा के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। उसकी हैसियत उन जूतों से भी कमतर थी। सर झटकते वो वापस पलटने का कसद कर रही थी जब अचानक वो चौंकी। सामने चमकते हुए इस बड़े से शूज़ स्टोर के ऊपर दाएं तरफ एक सफ़ेद रंग का कागज़ चिपका किया गया था, जिस पर कंप्यूटर की लिखाई में दर्ज था कि सेल्स गर्ल्स की ज़रूरत है। वो चंद लम्हे तक उन हरूफ को पढ़ती रही और दिमाग में कोई चीज़ क्लिक हुई। नौकरी तो नौकरी होती है, चाहे किसी के पैरों में जूते पहनाना ही सही। अगर उसके नसीब में यही था तो फिर एतराज़ की क्या गुंजाइश थी। आयरा के लबों पर एक जहरखुन मुस्कुराहट बिखर गई। बैग के स्ट्रिप को मजबूती से कंधे पर पकड़े वो तेज़ी से सड़क पार करके उस स्टोर में दाखिल हो गई। काउंटर पर नौकरी की मालूमात लेने के बाद उसे मैनेजर के सामने पहुंचा दिया गया। मैनेजर ने सर से लेकर पांव तक आयरा का जायज़ा लिया। वो खूबसूरत थी, जवान थी और यही उसकी सबसे बड़ी काबिलियत थी। आयरा की तालीम क्या थी, इस बात से मैनेजर को कोई सरोकार न था। ठीक है मिस, आप कल सुबह से ड्यूटी पर आ जाइएगा। याद रखिएगा कि ये ज़रा महंगा शूज़ स्टोर है। यहाँ शहर की एलीट क्लास की ख़वातीन आती हैं, तो अपने बोल चाल और चाल ढाल को ज़रा बेहतर बना कर आइएगा। उसने आयरा की शलवार कमीज़ और सर पर ओढ़ी हुई चादर को तुच्छ निगाहों से देखा। आयरा ने सर झुका लिया और उसे मैनेजर की बात समझ न आई। घर वापस आते उसने अपना सबसे नया जोड़ा निकाल कर इस्त्री कर लिया और वो खुश थी कि एक नौकरी मिली तो सही, कम से कम घर का चूल्हा तो जलेगा। 19 वर्ष की उस नाजुक सी लड़की ने अपने सारे ख्वाबों को उस रात ही ख़त्म कर दिया और अगले दिन वो मुकर्ररा वक्त पर बहुत अच्छा से तैयार होकर स्टोर पहुंच गई। ये क्या पहन कर आ गई हैं आप? मैंने आपको मना भी किया था कि यहाँ इस किस्म के मलबूसात नहीं चलेंगे। बिल्कुल तंबू लपेटा है आपने अपने इर्द गिर्द। सबसे पहले चादर को तो उतार दें। मैनेजर ने हाथ में पकड़े पेन से उसकी चादर की तरफ इशारा किया। उसके चेहरे पर हिकारत आमेज़ तासुरात थे। आयरा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मैनेजर ने गहरी सांस ली और इंटरकॉम उठाकर एक दूसरी सेल्स गर्ल्स को वहाँ बुला लिया। सेल्स गर्ल अंदर दाखिल हुई तो आयरा ने घबराई हुई निगाहों से उसे देखा। उसने जीन्स के ऊपर टी शर्ट पहन रखी थी और आधी हसीनों वाली गोल गले वाली टी शर्ट। बालों को हेयर स्टाइल में जकड़े उसने फुल मेकअप कर रखा था। मिस आयरा को अपने साथ लेकर जाएं, इनका हुलिया तब्दील करवाएं और देखिएगा दोबारा ये चादर ओढ़कर स्टोर में ना घूमती फिरे। कस्टमर्स तो इन्हें देखकर यही समझेंगे कि जैसे तबलीग करने के लिए आ गई हैं। आखिरी जुमला मुंह में बड़बड़ाते हुए मैनेजर वापस अपनी मेज़ पर झुकाया। आयरा को इंतहाई सबकी और अहानत का एहसास हुआ, मगर वो सर झुकाकर सेल्स गर्ल के पीछे बाहर निकल आई थी। सेल्स गर्ल ने मखसूस जीन्स और स्याह रंग की टी शर्ट उसे थमाई। शायद ये दुकान का कोई ड्रेस कोड था। आयरा के हाथों में नमी उतरने लगी। ये कपड़े, मैंने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने। वो घबराते हुए मुश्किल से इतना ही बोल सकी थी। सेल्स गर्ल ने एक बिजार निगाह उस पर डाली। अगर ये नहीं पहनोगी तो मैनेजर यहाँ काम नहीं करने देंगे। मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने तुम्हें रखा कैसे। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना आती भी होगी। नाक चढ़ाते वो कपड़े उसके सामने पटाकर खुद बाहर निकल गई। आयरा की आंखों में आंसू आने लगे। कपकपाते हाथों से उसने वो जीन्स और टी शर्ट उठाई और मुल्हिका वॉशरूम में चली गई। कपड़े तब्दील करके वो बाहर निकली तो उसे अपने आप से शर्म आ रही थी। कितनी देर तक वो टी शर्ट को खींच कर नीचे करने की कोशिश करती रही। सामने लगे आईने में अपने आप को देखते उसे यकीन नहीं आता था कि वो इतनी खूबसूरत जिसामत की मालिक थी। आयरा बाहर आ भी जाओ, कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं और मैं अकेली हूँ। ड्यूटी पर बाहर से उसी सेल्स गर्ल की झुंझुलाई हुई आवाज़ आई। वो घबराकर बालों को यूं ही शानों पर खुला छोड़कर बाहर निकल आई थी। उसकी तवक्को के मुताबिक सारे कस्टमर्स वैसे ही थे। ऊंची नाक वाली मगरूर ख़वातीन जिनके कपड़े, जूते और चेहरे पर किया गया मेकअप उनके रुतबे और स्टेटस को जाहिर कर रहा होता था। वो इंतहाई शान से आकर काउंच पर बैठती और
انگلی کے اشارے سے شیلف میں دھرے ان خوبصورت جوتوں کو اتارنے کی فرمائش کرتی۔ جوتے اتارنا اور ان کے پیروں میں پہنانا آئرہ کا کام تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کسٹمرز کے لیے جوتے اتارتے اور ان کے پیروں میں پہناتی وہ دن گزار دیتی۔ یہ سب کرتے کتنی بار اس کی عزت نفس کچلی جاتی اور کتنی دفعہ اہانت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ جاتا، مگر وہ ضبط کر جاتی۔ اسے یہ نوکری کرنی تھی اور ہر حال میں پیسے کمانے تھے، مگر شاید اس کی قسمت بری تھی کہ اس نوکری پر جاتے بمشکل ایک ہفتہ ہی ہوا تھا، جب ایک دوپہر کے وقت وہ شدید تھکن اور بے چینی کے عالم میں شوریکس کے پاس کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں گھڑی پر جمی تھی جس کی سوئیاں 2 کے ہندسے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ نماز کا وقت نکل جائے گا اور اس خاتون کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ آئرہ نے بے بس نگاہ سامنے بیٹھی اس خاتون پر ڈالی جو چہرے سے کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی۔ میڈم آپ کو کچھ پسند آ رہا ہے؟ آئرہ نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اس عورت سے پوچھ رہا تھا۔ اسٹور میں موجود تمام ہی جوتے وہ نکلوا کر پہن کر دیکھ چکی تھی، مگر ابھی بھی شاید اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، فی الحال تو نہیں، کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں رکھا ہوا تم لوگوں نے۔ وہ بلیک ہیلز نکال کر دکھاؤ۔ اس عورت نے انتہائی نخوت سے کونے میں دھری سیاہ رنگ کی پینسل ہیل کی طرف اشارہ کیا جس کی پنڈلی پر لپیٹنے والی باریک سی ایک سٹرپ تھی۔ آئرہ نے جوتے کو دیکھا اور پھر مڑ کر اس عورت کی عمر کو، اور پھر نہ جانے کیوں آئرہ کے لبوں سے پھسل گیا کہ معاف کیجیے گا میڈم، مگر یہ آپ کی عمر کی مناسبت سے نہیں ہے، یہ ہیلز ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس عمر میں ہیلز پہن سکتی ہیں۔ آئرہ کے لہجے میں ہمدردی بھرا تاثر تھا۔ اس نے اپنے تئیں بڑی پتے کی بات کی تھی، مگر سامنے بیٹھی عورت کا چہرہ یہ سنتے ہی غصے سے سرخ پڑ گیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ بوڑھی ہو گئی ہوں میں، مجھے میری عمر کا تانا دے رہی ہو؟ شٹانگ بھر کی لڑکی خود ہی چست پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر سامنے کھڑی اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی ہو، جسم کے خد و خال نمایاں کر رہی ہو اور بلا وجہ مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ کہاں ہے تمہارا مینیجر؟ بلاؤ اسے بتاؤں کہ تم نے میری بے عزتی کی ہے۔ وہ عورت بری طرح سے دل ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئرہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھائے۔ آئی ایم ریئلی سوری میڈم، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، میں ابھی آپ کو وہ جوتا نکال دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹی لیکن عورت شدید غصے میں آ چکی تھی۔ اس نے چلا کر اسٹور میں موجود دوسری دونوں سیلز گرلز کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا، اور اس وقت وہ دونوں ہی آئرہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ سائرہ بیگم ہے، میرے اور تمہارے جیسے درجنوں ملازم تو صرف ان کی حویلی میں صفائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ یہاں کی ریگولر کسٹمر ہیں اور تم نے انہیں ناراض کر دیا۔ دیکھنا مینیجر تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پاس کھڑی سیلز گرل بڑبڑانے لگی۔ آئرہ کا سانس بند ہونے لگا اور وہ بے اختیار گھبرا کر اس عورت کی سمت مڑی۔ پلیز میڈم، آپ میری شکایت مت کریں، میں آپ کو جوتا نکال کر دیتی ہوں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میری وجہ سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو۔ آئرہ نے یک لخت اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو چہرے پر بہنے لگے۔ سائرہ بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ سامنے کھڑی اس خوبصورت لڑکی پر ڈالی جس کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم جیسے گھروں میں ایک وقت کھانے کا ہوتا ہے تو دوسرے وقت تم لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے، اسی لیے تو ایسا حلیہ اپنا کر یہاں کھڑی جوتے بیچ رہی ہو۔ آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا، جوتے لاؤ اور مجھے پہناؤ۔ اس عورت نے حکم دیا اور آئرہ کو لگا کہ اس کی جان بخشی ہو گئی ہے۔ تیزی سے سر ہلاتے اس نے ہاتھ سے سارے آنسو صاف کیے اور پلٹ کر وہ ہیلز اتار کر لے آئی۔ سائرہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ جوتے اتارو میرے، انہوں نے آئرہ کو حکم دیا۔ آئرہ خاموشی سے جھک کر ان کے پیروں میں پہنے ہوئے جوتے اتارے اور ہیلز پہنانے لگی۔ ہیلز پہنا کر اس نے اس سٹرپ کو ان کی پنڈلیوں کے گرد لپیٹا تھا۔ جب انہوں نے آئرہ کو دیکھا، اپنی ہتھیلی ذرا نیچے رکھو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ ہیلز میری حویلی کے قالین پر کیسے رہیں گی، کیونکہ جس طرح کی تمہاری ہتھیلیاں نرم ہیں بالکل ویسے نرم قالین میری پوری حویلی میں بچھے ہوئے ہیں۔ سائرہ بیگم کے لہجے میں ان کی طاقت اور دولت کا گھمنڈ چھلک رہا تھا۔ آئرہ نے بے یقینی سے نگاہیں اٹھائیں۔ سائرہ بیگم کے چہرے پر لطف لینے والے تاثرات تھے اور آئرہ نے آنسو بھری نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا۔ سیلز گرلز لاتعلق انداز میں دور کھڑی تھی۔ مینیجر اپنے آفس کے گلاس ڈور کے اس پار کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئرہ نے اپنی آنکھیں میچ کر سارے آنسو اپنے اندر اتارے اور لرزتی ہوئی ہتھیلی سائرہ بیگم کے پیر کے نیچے رکھ دی۔ انہوں نے انتہائی اطمینان سے اپنا ہیل والا پاؤں آئرہ کے ہاتھ پر رکھا اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ آئرہ کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ سائرہ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور انہوں نے اپنا ہیل والا پاؤں واپس ہٹا لیا۔ معاف کرنا اگر تمہیں درد ہوا ہو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔
آئرہ نے اپنی چیخوں کو دباتے ہوئے سرنفے میں ہلا دیا اور اس کی ہتھیلی سرخ پڑ گئی تھی۔ شکر تھا کہ سائرہ بیگم نے پورا وزن اس کی ہتھیلی پر نہیں ڈالا۔ یہ جوتے واپس اتارو، مجھے یہ نہیں چاہیے، سائرہ بیگم نے اگلا حکم دیا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے آئرہ نے وہ ہیلز اتار کر واپس رکھ دی۔ ذلت کا ایسا احساس اسے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سائرہ بیگم ناقدانہ نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر وہ انتہائی اطمینان سے اٹھ کر اسٹور سے باہر نکل گئی۔ آئرہ کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روٹے، مگر سرد پڑتے وجود کے ساتھ وہ رخ موڑ کر نکالے گئے جوتے واپس شیلف پر سیٹ کرنے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی اور یہ اسی شام کی بات تھی جب وہ تھکی ہاری ڈیوٹی ختم کر کے باہر نکلی تو اچانک اس کے سامنے سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی آ کر رک گئی۔ آئرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ گاڑی کا ایک طرف کا دروازہ کھلا، آئرہ کی نگاہ اندر پڑی اور وہ جیسے منجمد ہو کر رہ گئی۔ گاڑی کے اندر سائرہ بیگم بیٹھی تھی، وہ اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کی مسکراتی ہوئی نگاہیں آئرہ کے وجود پر جمی تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے اونچی آواز میں آئرہ کو مخاطب کیا اور آئرہ نے اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس کی۔ اس نے گھبرا کر آس پاس دیکھا، کوئی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ اگر یہ لوگ اسے اغوا کر لیتے تب بھی کوئی بچانے والا نہ تھا۔ شاید ذلت میرے مقدر میں لکھتی گئی ہے۔ گہری سانس لے کر سوچتی ہوئی وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ ان کپڑوں میں اچھی لگ رہی ہو تم، شلوار قمیض اور سر پر اوڑھی ہوئی چادر۔ سائرہ بیگم نے سر سے لے کر پیر تک آئرہ کا جائزہ لیا۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ میں نے تمہارے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی ہیں۔ باپ مر چکا ہے، ماں بیمار ہے اور تعلیم ادھوری ہے۔ تم ساری زندگی بھی اسی جوتوں والے اسٹور پر ملازمت کرتی رہی اور لوگوں کے پیروں میں جوتے پہناتی رہی، تب بھی تمہارا کچھ نہیں بنے گا۔ بمشکل 2 وقت کی روٹی ہی حاصل کر پاؤ گی، اور میرا خیال ہے کہ شادی کرنے کے لیے بھی تمہیں رکشے والا یا بس ڈرائیور یا ہو سکتا ہے کہ کسی سڑک کنارے پر چاٹ کا ٹھیلا لگانے والا شخص ملے۔ لیکن میرے پاس تمہارے لیے آفر ہے۔ آئرہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ان کی سمت دیکھ رہی تھی۔ یکدم وہ چونکی۔ آفر؟ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ ہاں آفر ہے، میرے بیٹے سے شادی کر لو۔ مجھے ایک اچھی اور نیک بہو چاہیے۔ میرا ماننا ہے کہ غریب گھرانے کی لڑکیاں اچھی بہو ثابت ہوتی ہیں۔ میرا بیٹا اکلوتا ہے اور 32 سال کا ہو گیا ہے۔ اسے عورت ذات میں کوئی دلچسپی نہیں اور وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس کا وارث ہو۔ اگر تم شادی کے لیے ہاں کرتی ہو تو میں تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گی، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اس جوتوں والے اسٹور سے اٹھ کر اس شاندار حویلی میں پہنچ جاؤ گی جو تم نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اور اگر تم انکار کرو گی تو… سائرہ بیگم کی آواز سرد پڑ گئی۔ آئرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اگر تم انکار کرو گی تو میں تمہاری یہ نوکری ختم کروا دوں گی اور پوری کوشش کروں گی کہ تمہیں دوبارہ کہیں بھی نوکری نہ ملے، کیونکہ سائرہ بیگم اگر کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ اسے کر کے رہتی ہے۔ وہ مطمئن انداز میں کہتی گھٹنے کے اوپر رکھی اپنی انگلیاں بجانے لگی۔ یہ لو میرا نمبر، مجھے سوچ کر بتا دینا۔ انہوں نے ایک کارڈ جس کے پیچھے پین سے ان کا نمبر لکھا ہوا تھا آئرہ کی طرف بڑھایا اور آئرہ نے دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ قیمتی نگینے سے سجی انگوٹھیاں، یہ گاڑی اور خود سائرہ بیگم۔ بھلا ان سب کے درمیان وہ کہاں فٹ بیٹھتی تھی، لیکن وہ اسے اپنی بہو بنانے کے لیے کیوں کہہ رہی تھی؟ آئرہ کے اندر ایک نفرت بھری لہر جاگی۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن آپ جیسوں کی غلام نہیں۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، میری نوکری ختم کروانی ہے تو کروا دیں، لیکن مجھے آپ کی کوئی آفر منظور نہیں۔ وہ یکدم اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی تلخ لہجے میں بولی۔ سائرہ بیگم کی مسکراہٹ سمٹ گئی، مگر آئرہ مزید رکنے کے موڈ میں نہ تھی۔ آنکھوں میں آتی نمی کو چھپاتے وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ باہر نکلتے ہی اسے قدموں کی لڑکھڑاہٹ کا اندازہ ہوا اور اس نے مضبوط بننے کی کوشش تو کی تھی، مگر اندر ہی اندر اس کا دل خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ گھر پہنچی، لیکن گھر پہنچتے تک اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اس نے ایک مغرور عورت کو صاف انکار کر دیا ہے، مگر گھر آتے ہی اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ سامنے ہی پڑوسن راشدہ بیگم پریشان صورت لیے بیٹھی تھی۔ تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال لے گئے ہیں اور تم بھی وہیں چلی جاؤ۔ وہ الٹے قدموں ہسپتال کی طرف بھاگی۔ ہسپتال نزدیک ہی تھا اور ہسپتال میں ڈاکٹر نے جو خبر اسے سنائی، آئرہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ کی ماں کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے، اس کا علاج بہت مہنگا ہے اور سرکاری ہسپتال میں علاج ممکن نہیں۔
आप उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाएं, डॉक्टर ने बेजार अंदाज में कहते हुए अपनी जान छुड़ाई। आयरा सर्द पड़ते वजूद के साथ वहीं कॉरिडोर में बैठती चली गई। उसका दिमाग सुन हो रहा था और जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहला काम सायरा बेगम को फ़ोन करने का किया। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर बदले में आपको मेरी माँ का इलाज करवाना होगा, वो लरसते लहजे में कहती फूट फूट कर रो पड़ी और दूसरी जाने मौजूद सायरा बेगम के लबों पर भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई। गुड, तुम जहाँ हो वहीं रहो, मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए आ रहा है और तुम्हारा निकाह आज ही होगा। उसी शानदार गाड़ी ने उसे ठीक आधे घंटे के बाद हॉस्पिटल से पिक कर लिया था। खिड़की से टेक लगाए आयरा ने अपने सारे आंसू अंदर ही उतार लिए और पता नहीं कौन था वो जिसके साथ आज वो निकाह जैसे बंधन में बंधने जा रही थी। गाड़ी ने उसे शहर के मारूफ ब्यूटी पार्लर के सामने उतारा था और गाड़ी में मौजूद एक मुलाजमा आयरा को थाम कर अंदर ले आई। उसका सुर्ख जोड़ा उसके हाथ में था और सिर्फ 30 मिनट बाद वो एक मुकम्मल दुल्हन के रूप में आईने में अपने आप को हैरत से देख रही थी। कौन कह सकता था कि ये वही आयरा थी जो मामूली से कपड़ों में घर से नौकरी करने के लिए निकली थी और उसका ये रूप सराहे जाने के काबिल था। आयरा ने बमुश्किल खुद से निगाहें चुराई। मुलाजमा उसे हाथ से थाम कर बाहर ले आई और अब की बार जब गाड़ी रुकी तो वो एक बेहद शानदार हवेली के अंदर उतरी। हवेली की सजावट देखने से ताल्लुक़ रखती थी। आयरा का दिल धक से रह गया। पता नहीं क्यों उसे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है। मुलाजमा उसे लेकर सीधा एक कमरे में चली आई। थोड़ी देर के बाद उस कमरे में सायरा बेगम दाखिल हुई। बहुत खूब, अच्छी लग रही हो और मौलवी साहब बस आने ही वाले हैं, निकाह करते वक्त ज़्यादा सवाल जवाब मत करना। उनकी आवाज़ में तनबीह थी। आयरा ने खामोशी से सर झुका लिया। मौलवी अंदर दाखिल हुआ तो आयरा ने अपना सर झुका लिया। कुछ ही देर के बाद उसका निकाह अज़लान शाह के साथ हो चुका था। मौलवी दुआ के बाद कमरे से रुखसत हुआ तो आयरा ने आंसू में डूबी आंखें उठाकर सायरा बेगम की सिमत देखा। वो उसे ही देख रही थी। आओ मैं तुम्हें अज़लान शाह के कमरे में ले जाती हूँ, वो ज़रा मसरूफ़ है, थोड़ी देर के बाद कमरे में आ जाएगा। अब की बार उनके अंदाज नरम थे और आयरा का हाथ थाम कर वो उसे बाहर ले आई। इस हवेली की आराइश खैरा कुन थी। अज़लान शाह के कमरे में दाखिल होते आयरा एक पल के लिए ठटक गई। कमरे में हुजले अरूसी के नाम पर कुछ न था और सादा सा कमरा मगर जदीद तर्ज का महंगा फर्नीचर। जाओ जाकर बैठ जाओ, अज़लान अभी आ जाएगा और देखो कोशिश करना कि जल्द से जल्द मुझे औलाद की खुशखबरी दे दो। सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हारी और अज़लान की शादी करवाई है, सायरा बेगम ने अब की बार संजीदा अंदाज में कहा। आयरा अपनी लब कुचल कर रह गई और दिल जोर से धड़क उठा था। वो खामोशी से जाकर बेड के किनारे पर टिक गई। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे गुजरने लगी और न जाने कितनी देर गुजर गई जब अचानक लॉक घुमाने की आवाज़ पर आयरा ने घबराकर अपना सर झुकाया। कोई अंदर दाखिल हुआ था और आयरा ने अपना सांस तक रोक लिया था। बहुत खूब, तो आखिरकार बड़ी बी ने वो कर ही लिया जिसकी वो मुझे धमकियां देती थी। तंजिया निस्वानी आवाज़ पर आयरा ने चौंक कर सर उठाया। सामने एक जवां साला औरत खड़ी थी, तकरीबन 29 या 30 बरस की, महंगा लिबास, जदीद अंदाज में डाई किए बाल और चेहरे पर फैला तनफ्फुर। जी? आयरा ने सवालिया अंदाज में पूछा। सामने खड़ी उस औरत ने यकदम आगे बढ़कर आयरा का चेहरा अपनी मुट्ठी में दबोचा। आयरा की आंखें बेयकीनी से फैली और दिल उछल कर हलक में आ गया। ज़्यादा जी मत कर, जानती हूँ बड़ी बी तुझे किस कचरे के ढेर से उठा कर लाई होंगी। तुझे बताया नहीं ना उसने कि जिस अज़लान शाह की सेज सजाने के लिए तो यहाँ बैठी है वो मेरा शौहर है, आयशा गुरदेजी का शौहर। वो चबा चबा कर जहर उगल रही थी। आयरा का चेहरा धुआं धुआं होने लगा। और बड़ी जुर्रत है तुम में, मेरी सौतन बनने की मानना पड़ेगा। हुस्न का घुमंड होगा ना। उसका चेहरा एक झटके से छोड़ने के बाद वो इत्मीनान भरे अंदाज में खड़ी हो गई, मगर उसकी खा जाने वाली निगाहें आयरा पर जमी थी। आयरा का वजूद लरसने लगा और इतने बड़े धोखे पर उसकी आंखें आंसू से लबरेज हो रही थी। अच्छा चलो छोड़ो, ये लो ये पी लो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आयशा ने अचानक मुड़कर मुलाजमा के हाथ में पकड़ा हुआ दूध का गिलास आयरा की सिमत बढ़ाया था। आयरा ने अपना हाथ ना बढ़ाया। पी लो, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम्हारे सर पर खड़ी रहूँ। वैसे भी तुम्हें बच्चा पैदा करना है ना, तो अपनी सेहत तो बेहतर करनी ही पड़ेगी। फाड़ खाने वाले अंदाज में कहती वो आयशा उसके हाथ में दूध का गिलास पकड़ा चुकी थी। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर आयशा सामने खड़ी थी। कपकपाते हाथों से उसने दूध का गिलास मुंह से लगा लिया। आयशा तब तक खड़ी रही जब तक उसने वो गिलास खाली न कर दिया।
गिलास लबों से हटाते आयरा ने अपने आंसू साफ किए। आयशा फातिहाना निगाहों से उसे ही देख रही थी और गिलास पकड़ते एक नफरत भरी निगाह आयरा पर डालते हुए पलटकर वो कमरे से बाहर निकल गई। आयरा को यूं लगा जैसे उसका सर बोझल होने लगा है। इतना बड़ा धोखा खाकर वैसे ही उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। अपनी सिसकियों को दबाती वो बेड पर सिमट कर बैठ गई। बाहर खड़ी आयशा ने मुस्कुराते हुए खाली गिलास को देखा और दूध में मिलाई जाने वाली दवा ताकतवर थी। उसे यकीन था कि चंद ही लम्हों में आयरा गाफिल हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। अपने बोझल होते सर को थामते आयरा पलके झपकाने की कोशिश की, मगर तारीकी बढ़ती चली गई और अगले ही लम्हे वो निढाल अंदाज में बैठकर एक तरफ को लुढ़क गई। घड़ी की सुइयां सिरकती रही और जिस वक्त थका हारा असलान शाह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, बेड पर सुर्ख जोड़े में मलबूस उस परी चेहरा को देखकर साकित रह गया। वो तो भूल ही गया था कि कुछ देर पहले उसने एक जीती जागती लड़की को अपने निकाह में लिया था। बेख्तियार उसने अपने लब भींचे। आयरा बेखबर सो रही थी और असलान शाह ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया कि वो लड़की बेहद हसीन थी, मगर अगले ही लम्हे सर छटकता वो उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल आया। उसका रुख सायरा बेगम के कमरे की जानिब था। वो जानता था कि वो देर रात तक जागने की आदी हैं, उस वक्त भी जाग रही होंगी, और दस्तक देकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसका ख्याल दुरुस्त था। सामने बेड पर 4 टेक लगाए सायरा बेगम बैठी थी और आहट पर उन्होंने सर उठाकर देखा और अंदर दाखिल होते अपनी खूबरू बेटी को देखकर उनके लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई। अपनी दुल्हन के पास नहीं गए? देखा, मैंने तुम्हारे लिए कितनी हसीन लड़की मुंतखब की है, मासूम और सादा दिल, जो कहोगे जैसा कहोगे वैसा ही करेगी। वो मुतमईन अंदाज में बोलते उठ खड़ी हुई। असलान शाह ने बेबसी से अपने माथे पर हाथ फेरा। ये सब कुछ आपने क्यों किया अम्मा जान? आप उसे दुल्हन बनाकर हवेली में ले आई और मुझे कहा कि निकाहनामे पर दस्तखत करो, जबकि मैं जानता तक नहीं था कि वो लड़की कौन है। आपने ज़बरदस्ती उसे मेरी बीवी बना दिया है। क्या आप आयशा को जानती नहीं? असलान शाह के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। सायरा बेगम के मुस्कुराते लब से मिट गए। हाँ, जानती हूँ तुम्हारी बीवी को, खुद ही ब्याह कर लाई थी उसे अपने हाथों से। शहर के जाने माने रईस की बेटी है और कैरियर का भूत सवार है उसके सर पर। महीने के 20 दिन शहर में अपने फ्लैट में रहती है, यहाँ आती भी है तो तुम्हारे साथ प्यार से बात करने की उसे तौफीक नहीं होती। हर वक्त वो अपने बाप की दौलत का घमंड उसके सर पर सवार रहता है। बच्चा पैदा करने से उसने साफ मना कर दिया है कि उसका फिगर ख़राब हो जाएगा। मैंने उसका सारा घमंड एक ही झटके में तोड़ दिया। अपनी नई बीवी के साथ वक्त गुजारो, मुझे यकीन है कि वो जल्द हमें औलाद की खुशखबरी सुनाएगी। सायरा बेगम की बात पर असलान शाह ने बेबसी से अपनी माँ को देखा और अगले पल दरवाज़ा खोलते वो बाहर निकल गया। इस बार उसका रुख हवेली से भी बाहर की जानिब था। वो गहरी नींद में थी जब किसी ने अचानक उसे बाजू से दबोचते हुए झंझोड़ कर उठा डाला। वो बुरी तरह घबरा कर उठी और ज़्यादा मालिकन बनकर टांगे पसार के सोने की ज़रूरत नहीं, जितनी तुम्हारी हैसियत है उठकर कोई काम काज करो और बदलो ये दुल्हनों वाला लिबास, कोई सादा कपड़े पहनो। गरजती हुई आवाज़ पर आयरा ने मड़कर देखा तो वो आयशा थी। आयरा की लबों से एक सिसकी निकली। आयशा के हाथ की गिरफ्त तकलीफ दे रही थी और मुलाजमा अपने साथ एक सादा जोड़ा लेकर आई थी। उसने ज़बरदस्ती आयरा को उठाकर वॉशरूम की सिमत धकेल दिया। वो लिबास तब्दील करके बाहर निकली तो आयशा के लबों पर मुस्कुराहट थी और उससे किचन में ले जाओ और पूरा दिन जितने भी खाने पकेंगे वो सारे यही पकाएगी। बड़ा शौक है इसे अजलान की बीवी बनने का। एक जहरीली निगाह आयरा पर डालते वो टिक टिक करते कमरे से बाहर निकल गई। आयरा की आंखों में आंसू जमा होने लगे। पता नहीं वो किस घूरक धंधे पर फंस गई थी। जिस असलान शाह के नाम पर वो इस हवेली में आई थी उसने तो उसे देखा तक ना था। मुलाजमा उसे अपने साथ किचन तक ले गई और गहरी सांस लेते आयरा ने जैसे खुद को हालात के हवाले कर दिया। खानों की एक लंबी फहरिस्त थी जो उसके सामने रख दी गई। वो खामोशी से हर वो काम करती चली गई जो मुलाजमा उसे बताती। न जाने वो कितनी देर किचन में खड़ी रही और खड़े खड़े उसकी टांगें शल होने लगी। दिसंबर के उस सर्द महीने में भी उसके माथे पर पसीना नमूदार होने लगा था। वो पतीले में चम्मच हिलाने में मगिन थी जब उसे भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मेरे कुछ दोस्तों ने रात के खाने पर आना है, कुछ अच्छा से एहतमाम कर लेना, देखना कोई कमी न रहे। वो घबरा कर पलटी तो अजलान शाह ने जब उस मुड़ते हुए लड़की को एक पल के लिए देखा तो साकित रह गया। वो वही थी जो कल रात उसके कमरे में और उसी लिबास में मौजूद थी। उसे हैरत हुई कि वो यहाँ किचन में मुलाजमों की तरह काम क्यों कर रही थी।
سامنے کھڑی آئرہ کی نگاہوں میں گھبراہٹ اور سوال ایک ساتھ اتر آئے۔ اذلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر لب بھینچے پلٹنے لگا۔ جبھی آئرہ نے بے ساختہ سوال کر ڈالا، آپ کون ہیں؟ اپنے سوال پر وہ خود ہی جی بھر کر پچھتائی۔ اب اس حویلی کے فرد نے اسے نہ جانے کتنی باتیں سنانی تھی کہ وہ اوقات سے باہر کیوں نکلی، مگر وہ حیران رہ گئی۔ دروازے میں کھڑا ہوا شخص بڑی تسلی سے مڑا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ میں اذلان شاہ ہوں، تمہارا شوہر، عام سے انداز میں کہتے وہ اگلے ہی پل پلٹ کر کچن سے باہر نکل گیا، مگر چولہے کے سامنے کھڑی آئرہ کا پورا وجود جس سے برف میں تبدیل ہو گیا ہو، وہ بے یقین نگاہوں سے اس سمت دیکھتی رہی جہاں وہ بھوری آنکھوں والا گیا تھا۔ اور یہ اذلان شاہ؟ اس کے لب بے آواز ہلے تھے۔ دھڑکن ایک عجیب سی لے پر شور مچانے لگی، مگر وہ اپنی حیثیت پہچانتی تھی، اس لیے خاموشی سے پلٹ کر نمک چیک کرنے لگی۔ وہ رات گئے تک کچن میں کام کرتی رہی اور یہاں تک کہ اس کی کمر دکھنے لگی، لیکن حویلی کے سارے مکینوں کے کھانا کھا لینے اور ان کے بعد ڈھیر برتنوں کا دھونے تک اسے کچن سے نکلنے کی آزادی نہ ملی۔ آخری پلیٹ دھو کر خشک کر کے رکھنے کے بعد آئرہ نے تھکی ہوئی نگاہ کچن پر ڈالی۔ آخر کار سارا کام ختم ہو گیا تھا۔ تھکاوٹ سے اس کا جسم چور چور تھا، وہ بس سونا چاہتی تھی۔ دوپٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کرتے وہ کچن سے باہر نکلی اور جب وہ بری طرح سے چونکی، سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ لیے، وہ چپتی ہوئی نگاہوں سے آئرہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سونے کے لیے؟ عائشہ کے سوال پر آئرہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے کہاں جانا تھا؟ اسے تو اپنے کمرے تک کا نہیں پتا تھا۔ وہ یوں ہی بے بسی سے عائشہ کو دیکھتی رہی۔ جب 2 قدم چل کر عائشہ اس کے نزدیک آئی تھی اور کسی ملازمہ کے کمرے میں جا کر سو جاؤ، کیونکہ اذلان کے ساتھ تو میں سونے جا رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں اس کی پہلی بیوی ہوں اور تمہاری حیثیت تو یہی ہے جو تم نے آج دیکھ لی، کٹیلے لہجے میں کہتے اس نے آئرہ کے کان میں زہر انڈیلا۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ بے بسی سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے ایک طرف کو جاتی اور ملازمہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جب یہی زندگی تھی تو پھر اسے احتجاج کر کے کیا لینا تھا؟ ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے میں فرش پر سوتے نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہی اور پھر گہری نیند میں اتر گئی۔ اگلا پورا دن بھی اس کا ویسا ہی گزرا تھا۔ خاموشی سے کام کرواتے اذلان شاہ نے کئی دفعہ اسے ملازموں کے ساتھ مصروف دیکھا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا اور اسے حویلی میں آئے تیسرا روز تھا جب اس شام وہ کچن کے فرش پر پوچھا لگا رہی تھی، جب سائرہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ اپنے من پسند کام آخر کب چھوڑو گی تم؟ تمہیں جس مقصد کے لیے لایا ہے وہ بھول گئی ہو کیا؟ کڑکدار آواز پر آئرہ گھبرا کر پلٹی۔ سائرہ بیگم سخت نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ عائشہ شہر چلی گئی ہے اپنے فلیٹ پر، اب وہ 10-15 دنوں سے پہلے نہیں آئے گی۔ یہ تمام دن تمہیں اذلان کے ساتھ ہی بند کرنے ہیں۔ یہ کام چھوڑو اور جا کر اس کے کمرے میں سو، وہ دھاڑتے ہوئے بولی۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے اور اس نے کچھ کہنا چاہا مگر حکم اس سے مل چکا تھا۔ خاموشی سے آنسو پیتے وہ اذلان کے کمرے کے سامنے چلی آئی۔ اس کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اندر اس کا شوہر تھا اور آئرہ کو اپنا آپ کسی حقیر کیڑے کی مان لگ رہا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور بیڈ پر سونے کی ہمت اس کے اندر نہ تھی، سو خاموشی سے ٹھنڈے فرش پر لیٹتے اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ فضا میں ٹھنڈک تھی مگر قابل برداشت۔ دن بھر کی تھکی ہاری آئرہ چند ہی لمحوں میں گہری نیند میں اتر گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اذلان شاہ کا وہ روپ دیکھا جس کے متعلق اسے حویلی کے ملازمین نے بتایا تھا۔ مسلسل بجتے الارم پر ایک جھٹکے سے آئرہ کی آنکھ کھلی، خود کو اذلان شاہ کے کمرے اور اس کے بیڈ پر محسوس کرتے ہوئے یکدم گھبرا اٹھی، اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ مطمئن انداز میں بالوں میں برش پھیرتے وہ پہلے سے بھی بڑھ کر وجیح لگ رہا تھا۔ آئرہ نے بے اختیار اپنی نگاہ چرائی اور گڈ مارننگ، میں نے تو ناشتہ کر لیا ہے اور مجھے کسی کام سے جانا ہے، تم نیچے جا کر ناشتہ کر لینا، مطمئن انداز میں کہتے اس نے ایک بھرپور نگاہ آئرہ کے خوابیدہ چہرے پر ڈالی اور پلٹ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آئرہ گہری سانس لیتے نیچے اتر آئی۔ آج عائشہ حویلی میں موجود نہ تھی تو سائرہ بیگم ہر طرف نظر آ رہی تھی۔ آئرہ کو سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ عائشہ اور سائرہ بیگم کا آپس میں کسی نوعیت کا رشتہ ہے اور ان دونوں کی ایک دوسرے کی نفرت کے بیچ میں آئرہ نے پسنا تھا۔ آدھا دن گزر چکا تھا جب اذلان شاہ کسی کام سے واپس حویلی میں داخل ہوا۔ وہ چونک گیا۔ سائرہ بیگم صوفے پر بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھی آئرہ ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ اذلان کے ماتھے پر بل پڑے،
मगर वो कहे बगैर ऊपर अपने कमरे में चला गया। अपनी मतलूबा फाइल लेकर वो वहाँ वापस आया और चाय की शदीद तलब हो रही थी, सो उसने पास से गुजरती मुलाजमा को चाय का हुक्म दे दिया। सोफे पर बैठकर वो चाय का इंतज़ार कर रहा था जब सायरा बेगम ने आयरा को उठने का हुक्म दिया। मेरे कमरे की डस्टिंग कर दो, वहाँ कीमती चीज़ें हैं, इसलिए किसी मुलाजमा पर भरोसा नहीं, उन्होंने दो टोक अंदाज में हुक्म दे दिया। असलान शाह अपनी माँ को देख कर रह गया। आयरा खामोशी से सर झुकाकर उनके कमरे की सिमत बढ़ गई। मुलाजमा ने चाय लाकर असलान के सामने रखी और वो खामोशी से अपने मोबाइल पर ज़रूरी मेल्स चेक करता चाय पीने लगा जब उसे सायरा बेगम के कमरे से छनाक की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। असलान ने चौंक कर सर उठाया। क्या कर दिया इस जाहिल लड़की ने? एक तो गरीब घराने की लड़कियों को महंगी चीज़ें इस्तेमाल करने का सलीका भी नहीं आता। वो बड़बड़ाते हुए उठी। असलान शाह के चेहरे पर नागवार तासुर फैला और अंदर से मुलाजमा आयरा को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ला रही थी। बीबी जी, इसने आपका नाजुक गुलदान तोड़ दिया है जो आपने बैरून मुल्क से मंगवाया था। मुलाजमा की बात पर सायरा बेगम का पारा 7वें आसमान को पहुंचा और असलान शाह ने नज़र भर कर उस डर से कांपती लड़की को देखा जिसकी आंखें आंसू से भर चुकी थी। तुझे कहा था कि एहतियात से करना, चाहे लड़की, अब कौन भरेगा इससे इतने महंगे गुलदान की कीमत? तेरा मरा हुआ बाप या तेरी हस्पताल में पड़ी हुई माँ? सायरा बेगम यकदम हलक के बल धाड़ी और बस, असलान शाह की बर्दाश्त जवाब दे गई। फाइल टेबल पर पटकता हुआ यकदम उठ खड़ा हुआ। बस करें अम्मा जान, क्या कर रही हैं आप? बेटे की आवाज़ पर सायरा बेगम ने अचानक पलट कर उसकी सिमत देखा। तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने पूछा। असलान शाह के बिगड़े तासुरात देखकर वो खुद भी एक पल के लिए महतात हुई। बेटे के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी। आप इस लड़की को हवेली क्यों लाई हैं? बकौल आपके, आपने इस लड़की के साथ मेरा निकाह इसलिए किया क्योंकि ये एक सुलझी हुई और शरीफ लड़की है। आयशा इस हवेली की बहू बनने के लायक नहीं, लेकिन ये है, ये मेरी औलाद को पैदा करेगी, इस हवेली को वारिस देगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यह हवेली की बहू कम और एक हकीर मुलाजमत ज़्यादा लग रही है, जिसके साथ आपका रवैया मेरी समझ से बाहर है। असलान शाह ने सर्द लहजे में अपनी माँ से पूछा। सामने खड़ी आयरा ने बेयकीनी से सर उठाकर उसे देखा जो उसका मुकदमा लड़ रहा था। वो मेरा और इस लड़की का मसला है, मैं इसके साथ जो भी सलूक करूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सायरा बेगम ने दो टोक अंदाज में कहा। मगर असलान शाह खामोश होने की बजाय 2 कदम मज़ीद बढ़कर अपनी माँ के सामने आया था। इससे फ़र्क नहीं पड़ता मगर मुझे पड़ता है। मेरे निकाह में आई हुई लड़की के साथ गैर इंसानी सलूक की मैं कतई इजाज़त नहीं देता। वो मासूम सी है, जैसा आप कहती हैं वो वैसे कर देती है, हर हुक्म मानती है, यहाँ तक कि टांगे भी दबा देती है। आयशा ने तो कभी आपकी पानी का गिलास भी नहीं पकड़ाया। असलान शाह की बात पर सायरा बेगम ने नफरत से सर झटका। इसीलिए तो ब्याह कर लाई हूँ इस लड़की को, ताकि आयशा को तड़पा तड़पा कर मार सकूँ। बहू ऐसी ही अच्छी लगती है, खिदमत गुजार, बेजुबान और गरीब घराने की। सायरा बेगम की बात पर असलान को एक पल में ही सारा मामला समझ में आ गया। उसके वजी चेहरे पर तासुब फैल गया और अफसोस हो रहा है मुझे अम्मा जान आपकी सोच पर। अब मुझे समझ आ रहा है कि आपने मेरी दूसरी शादी क्यों करवाई। आप एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। मेरी दूसरी शादी करके आप आयशा को हसद का शिकार करना चाहती थी और इस लड़की से जानवरों वाला सलूक करके आप अपनी अना को तस्कीन देना चाहती थी, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। वो पुरअज़्म अंदाज में सीधा सायरा बेगम की आंखों में आंखें डाले कह रहा था। सायरा बेगम का दिमाग भग से उड़ा। क्या मतलब? उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ी। ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है और मेरे नाम पर इस हवेली में आई है, और मेरी बीवी के साथ इंसानियत सोस जुल्म हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हवेली की बहू है, टांगे दबवाने के लिए, डस्टिंग करवाने के लिए और हवेली के काम काज के लिए आपके पास दर्जनों मुलाजिम हैं। आपको चाहिए तो मैं मज़ीद रख दूंगा, लेकिन मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक नहीं होगा। और रही बात आयशा की, तो हाँ, वो एक कैरियर बनाने वाली लड़की है। उसकी शादी उसके बाप ने मुझसे इसलिए की क्योंकि मैं एक इलाके का सरदार हूँ। ये हवेली और ये शान व शौकत सब मेरी है, और मेरी से शादी आपने इसलिए की क्योंकि वो एक बड़े घराने की लड़की थी। हम दोनों की कभी नहीं बनी, और कल रात हमने बहुत सोचने समझने के बाद फैसला कर लिया कि हम इस रिश्ते को मज़ीद जारी नहीं रख सकते। वो तलाक चाहती है और मैं उसे तलाक के पेपर आज सुबह ही भिजवा चुका हूँ। ये लड़की अब से मेरी बीवी है और इस हवेली की बहू, सो इसकी इतनी ही इज्जत और एहतराम कीजिएगा जितना कि मैं चाहता हूँ। चबा चबा कर कहते उसने सायरा बेगम को 2 टोक अंदाज में समझा दिया। आयरा की आंखों से 2 आंसू फिसल कर उसके गालों पर फैल गए
اس نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا جس کی بھوری آنکھوں میں غصہ اور محبت ایک ساتھ چھلک رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے ایک دم ہاتھ بڑھا کر عائرہ کا ہاتھ تھاما۔ سائرہ بیگم نے سلگتی نگاہ عائرہ پر ڈالی، مگر وہ اذلان شاہ سے واقف تھی۔ ان کی چال الٹی پڑ چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور اس کے غصے سے واقف تھی، اور جانتی تھی کہ جو اس نے کہہ دیا، اگر حویلی میں کوئی بھی شخص اس کی مخالفت میں گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سو گہری سانس لیتے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ عائرہ کا ہاتھ تھامے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لرز رہی تھی اور دروازہ بند کرتے اذلان شاہ نے آہستگی سے اسے دروازے کے ساتھ لگایا۔ اچانک ہی وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو مت، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں سب کچھ پتہ کروا چکا ہوں۔ اماں جان نے تمہیں تمہاری ماں کے علاج کے لیے بلیک میل کیا تھا نا؟ ان کے علاج کا تمام تر خرچ میں نے اٹھا لیا ہے۔ اب وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے اور جلد ٹھیک ہو جائیں گی، وہ مہربان آواز میں کہہ رہا تھا، اور عائرہ نے اپنے چہرے کو مزید اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اذلان شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دھیرے دھیرے اس کی گرفت مضبوط کرتے اس نے عائرہ کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عائرہ یا ایما؟ ایسا ہی کچھ لکھا تھا نا نکاح نامے پر؟ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر پوچھ رہا تھا۔ برستی آنکھوں کے ساتھ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ عائرہ نام ہے میرا، عائرہ اذلان شاہ۔ سر اٹھاتے ہوئے اس نے بڑی ہمت سے اذلان کا جواب دیا۔ اذلان کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ پیارا نام ہے اور بالکل تمہاری طرح۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اپنے جذبات کے آگے ہار رہا تھا، اور سکون بھری سانس لیتے عائرہ نے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔